بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ خام میم سجدہ آیت 1 تا 29 لیے دورہ قرآن کے پروگرام میں حاضر خدمت ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خام تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون، بشیرا ونذیرا، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ مکی سورہ ہے، خام میم المومن کے بعد نازل ہوئی ہے۔ ترتیب مصحف میں 41 نمبر اور ترتیب نزول میں 61 نمبر ہے۔ یہ سورہ حمزہ علیہ السلام، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے سے پہلے نازل ہوئی۔ اس کا مضمون بھی وہی ہے جو خوامیم سبا کا ہے۔ یہ صورت اس زمانے میں نازل ہوئی جب قریش کی مخالفتوں کا سلسلہ جاری تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مختلف الزامات لگائے جا رہے تھے، کبھی شاعر، کبھی ساحر، کبھی کاہن کہا جا رہا تھا۔ عتبہ بن ربیعہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش اس کی واضح دلیل تھی، اگر اس کام سے مقصود مال جمع کرنا ہے تو ہم آپ کو اتنا کچھ دے دیتے ہیں کہ تم ہم سب سے مالدار بن جاؤ گے، اور اگر تم بڑائی چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا سردار بنا لیتے ہیں، اگر تم پر کوئی جن آتا ہے تو جسے دفع کرنے پر تم قادر نہیں ہو تو ہم اپنے خرچ پر بہترین طبہ بلا کر آپ کا علاج کرواتے ہیں۔ عتبہ کی ان باتوں کی طرف کوئی التفات کیے بغیر اس سورہ میں اس مخالفت کو موضوع بحث بنایا گیا جو کفار مکہ کی طرف سے اس وقت انتہائی ہٹ درمی اور بد اخلاقی کے ساتھ کی جا رہی تھی۔ اس پوری مخالفت کے جواب میں سورہ خام میم سجدہ نازل ہوئی، اور ہمارے اور تیرے درمیان ایک حجاب حائل ہو گیا ہے، تو اپنا کام کر، ہم اپنا کام کیے جائیں گے۔ یعنی اس دعوت نے ہمارے اور تمہارے درمیان جدائی ڈال دی ہے، اس نے ہمیں اور تمہیں ایک دوسرے سے کاٹ دیا ہے۔ یہ ایک ایسی رکاوٹ بن گئی ہے جو ہم کو اور تم کو جمع نہیں ہونے دیتی۔ تباہی ہے مشرکوں کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت سے منکر ہیں۔ مشرکین کا زکوٰۃ نہ دینا چونکہ ایمان نہ لانے کی علامت ہے، اس لیے یہ عنوان اختیار کیا گیا ہے۔ اصل مضمون کفر ہی پر مذمت اور وعید سنانا ہے، اور ایمان نہ لانے کی اگرچہ اور بھی علامتیں ہیں، مگر زکوٰۃ نہ دینے کو خاص طور پر شاید اس لیے ذکر فرمایا گیا ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ مال کی محبت ان لوگوں کو ایمان لانے سے روک رہی ہے، اور ایمان نہ لانے کی اگرچہ اور بھی علامتیں ہیں، لیکن مال کی محبت کا یہاں بتایا گیا کہ مال کی محبت انہیں ان چیزوں سے روک رہی ہے، اور نیک کاموں میں خرچ کرنا بعض مواقع پر مکہ میں بھی واجب تھا، البتہ خاص مقدار اور شرائط کے ساتھ مدینہ میں فرض ہوا۔ ہر ایک کے طلب و حاجت کے مطابق ٹھیک اندازے سے خوراک کا سامان مہیا کر دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین کی آغوش میں جتنی مخلوقات ڈالی ہیں یا ڈالے گا، اسی حساب سے اس کے اندر غذائی ذخائر بھی مقرر کر دیے ہیں۔ یہ ذخائر قیامت تک انسان کی صحیح و تدبیر سے برآمد ہوتے رہیں گے۔ ہر مخلوق جو اس زمین پر پیدا ہوگی اس کے حصے کا رزق اللہ تعالیٰ نے زمین کو تحویل میں دے رکھا ہے، اور اس کی برآمد کی تدبیر بھی انسان کو علام کر رکھی ہے۔ یہ سارے کام 4 دنوں میں انجام پائے، یعنی زمین کی خلقت کے دن اور اس کے اندر پہاڑ گاڑنے
اور تقدیر اقوات کے دن سب ملا کر 4 دن ہوئے۔ یعنی زمین میں ابتدا سے لے کر قیامت تک جس قسم کی جتنی مخلوق بھی اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا تھا، ہر ایک کی مانگ، ہر ایک کی حاجت کے ٹھیک ٹھیک مطابق غذا کا پورا سامان حساب لگا کر اس نے زمین کے اندر رکھ دیا ہے۔ نباتات کی بے شمار اقسام خشکی اور تری میں پائی جاتی ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کی غذائی ضروریات دوسری اقسام سے مختلف ہیں۔ جاندار مخلوقات کی بے شمار انواع ہوا اور خشکی اور تری میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، اور ہر نوع ایک الگ قسم کی غذا مانگتی ہے۔ پھر ان سب سے جدا ایک اور مخلوق انسان ہے، جس کو محض جسم کی پرورش ہی کے لیے نہیں بلکہ اپنے ذوق کی تسکین کے لیے بھی طرح طرح کی خوراکیں درکار ہیں۔ اپنی تخلیقی سکیم میں جس طرح اس نے غذا طلب کرنے والی ان مخلوقات کو پیدا کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، اسی طرح اس نے ان کی طلب کو پورا کرنے کے لیے خوراک کا بھی مکمل انتظام کر دیا۔ تو یہ تھی آج کی چند آیات جس کا مختصر پیغام آپ کے سامنے رکھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔